السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، اگر کسی دن تراویح نہیں پڑھے تو اس کی قضا پڑھی جا سکتی ہے، قضا ہوتی ہے؟ اگر تراویح کی نماز چھوٹ گئی ہو تو اس کی قضا نہیں ہے، قضا نہیں کرنی ہوگی، ہے نا، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے۔ قضا صرف اس کی جاتی ہے جو فرض نماز ہو یا واجب ہو۔ وتر کی نماز بھی قضا ہوتی ہے اور فرض کی قضا ہوتی ہے۔ مولانا ہاں، مولانا ایک کوشچن تھا، کیا تراویح میں قرآن مکمل کرنا ضروری ہے؟ پورا قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے نا، لیکن پڑھنا افضل ہے، درست ہے، اچھا ہے نا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ کیا تراویح میں 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ 8 رکعت، دیکھو تراویح کی نماز جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوری سے جو ہے نا جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی سے، اس لیے جو ہے نا 20 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، یہ افضل ہے، درست ہے۔ مولانا پر کوئی بولتے ہیں کہ 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اپنے پاس کم ٹائم ہو کیا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نا کہ 8 رکعت پڑھنے سے 20 رکعت کا ثواب ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا، تو یہ غلط ہے نا۔ 8 پڑھیں گے تو 8 ہی کا ثواب ملے گا اور باقی کا ثواب نہیں ملے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ چلو پوچھو کیا پوچھنا۔ کیا تراویح کے ہر 2 رکعت کے بعد دعا کرنا ضروری ہے؟ ہاں، جو تراویح دعا مانگتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد ہے نا، تو 2 رکعت یا 4 رکعت کے بعد جو دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ مانگیں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں مانگیں گے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے نا، وہ مستحب ہے۔ مستحب اس کو کہتے ہیں جس کو کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں۔ پوچھو تراویح کی کتنی رکعت ہوتی ہے؟ تراویح 20 رکعت نماز ہوتی ہے جی۔ کیا تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے نا افضل ہے، بہتر ہے۔ جیسے اگر اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں ہے نا، کوئی پریشانی ہے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے سے ثواب نیکی زیادہ ملتی ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے کہ نہیں؟ تو اکیلے انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے نا۔ ہاں، تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے نا، پڑھیں گے تو ہے نا صحیح ہے، پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے، پڑھنا یہ درست ہے کہ نہیں؟ یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر چاند 12 بجے کے بعد 7 بعد پتہ چلا تو کیا کریں؟ ہاں، جیسے ابھی چاند کا مسئلہ ہو جاتا ہے اپنے یہاں، کبھی کبھی ہے نا لیٹ خبر آتی ہے نا، ہے کہ کبھی کبھی تو سحری کے ٹائم میں خبر ہے چاند ہو گیا، ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو ٹائم جو ہوتا ہے تراویح کا ہے نا، وہ عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے، فجر تک ٹائم رہتا ہے، فجر ہے نا، سحری کا آخری ٹائم جب ہوتا ہے نا، فجر تک وہ ٹائم رہتا ہے، تو اس کے درمیان کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، نہیں سمجھے؟ جب جیسا کو 12 بجے پتہ چل گیا تو 1 بجے پڑھ سکتے ہیں، فجر تک ٹائم رہتا ہے نا، فجر تک ٹائم رہتا ہے، لیکن اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، درست ہے نا، تو عشاء کے بعد فوراً پڑھتے درست ہے نا۔ چلو کیا تراویح کی رکعت میں کم زیادہ کر جا سکتے ہیں؟ یہ تو بتایا پھر تھوڑی دیر پہلے ہے نا، اس میں کم بیشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ 20 رکعت پہلے سے ہے نا جو پڑھی آ رہی ہے سو اسی پڑھنا چاہیے، اس میں کم یا زیادہ نہیں کرنے، کم پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا۔ کیا وتر کی نماز تراویح کے بعد پڑھنا، تراویح کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ ہاں، یہ مستحب ہے نا، جیسے جو ابھی اکثر دیکھتے ہو مسجد میں نا تراویح کی نماز ہوتی ہے، پھر جماعت ہے نا کھڑی کرتے ہیں، وتر کی بھی جماعت ہوتی ہے، تو یہ مستحب ہے نا، کریں گے تو زیادہ ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ چلو انگد کسی نے تراویح کچھ لپاٹ چھوڑ گیا تو کیا کرے؟ ہاں، جیسے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو نا، تم یہ پوچھ رہے ہو جیسے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے، کچھ لوگ بعد میں جاتے ہیں ہے نا، تو پھر چھوٹ جاتے تو کیا کرے؟ کچھ لوگ چھوڑی سے پڑھتے نہیں ہیں،
तो देखो सबसे पहले अगर ईशा की नमाज नहीं पढ़े हो, अगर ईशा की नमाज नहीं पढ़े हो और मस्जिद में गए तरावी की नमाज हो रही हो तो सबसे पहले ईशा की नमाज पढ़ ले, ईशा की नमाज पढ़ ले, सुन्नत पढ़ ले 2 रकात, फिर जो है ना इमाम के साथ में शामिल हो जाए और जो रकात छूट गई हो वो बाद में अकेले पढ़ ले, मुकम्मल कर ले, है ना। ऐसा नहीं कि इमाम ने पढ़ दिया खत्म हो गई, नहीं। तो बाकी जैसे अगर 4 रकात मिली है तो 16 रकात पढ़ना होगा, और 16 रकात मिली है तो 4 रकात पढ़नी होगी नमाज। अब क्या अगर क्या तरावी की नमाज और तहज्जुद की नमाज एक साथ पढ़ी जा सकती है? वे देखो तहज्जुद की नमाज वो अलग इबादत है ना, और तरावी की वजह अलग है कि नहीं। एक साथ में कैसे पढ़ेंगे, फिर तो ये सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना पड़ेगा ना, है ना। तरावी ये बातें पढ़ सकते हैं, यानी जो तहज्जुद का वक्त होता है उस वक्त पढ़ सकते हैं, वो अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। तो क्योंकि वो दोनों अलग अलग इबादत है। उससे तरावी की दुआ पढ़ना जरूरी है। तो अगर तरावी की दुआ नहीं पढ़े तो नमाज नहीं होगी। तो मैंने बताया था कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले, है ना। दुआ पढ़ना मुस्तहब है, क्या है दुआ पढ़ना, दो हर 4 रकात को जो दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ना क्या है मुस्तहब है। पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई हरज, कोई गुनाह नहीं है। तो तरावी की नमाज होगी। हाँ नमाज हो जाएगी, नमाज कोई और नहीं है, नमाज हो जाएगी। हो गया